الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ اسلام کو پورا کیا، یعنی ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کی گنتی پوری کی. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی پوری کی. اللہ رب العزت نے اس نعمت پر اور اسی طرح باقی تمام نعمتوں پر ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر ان گنت اور بے شمار احسانات پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر اس کا بدلہ کیا ہے؟ مزید نعمتیں. اور کفران نعمت یعنی ناشکری جو ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اس بات کی دعا کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اسی طرح باقی عبادات ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے انجام دی. ہم نے قیام بھی کیا اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کی اور ہم نے دعائیں بھی مانگی، استغفار بھی کیا اور صدقات و خیرات میں بھی ہم نے حصہ لیا، اور جو عبادت ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ کر سکے وہ ہم نے کی. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری وہ ساری عبادات قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان عبادات کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ان کا اجر اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں جیسے چوری اور اسی طرح باقی جو برے اعمال ہیں وہ کرتے ہیں اور اس وقت ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کی تعریف کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنت صدیق، اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی بلکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں، جیسے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقات کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کس بات کا
کہ کہیں یہ عبادات رد نہ کر دی جائیں، کہیں یہ عبادات اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں، تو اس بات کا ان کو خوف ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ خوف ہونا چاہیے۔ یہ خوف ہوگا تو ہم ان عبادات کا تحفظ کر سکیں گے، ان عبادات کی حفاظت کر سکیں گے۔ ان عبادات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جو ہم کرتے رہے رمضان مبارک کے اندر، ان عبادات کی حفاظت اس طرح سے ہوگی کہ ہم ان عبادات کو کنٹینیو رکھیں اور ان کا ایک تسلسل جاری رکھیں۔ جس طرح فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پہلے پڑھتے رہے، اب بھی فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ فرض نمازیں صرف رمضان مبارک کے اندر فرض نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر فرض ہیں، اور دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ دن اور رات کی 5 نمازیں مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کریں، اور ماؤں بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر وہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو اس وقت تک وہ کسی بھی نماز کی ادائیگی میں سستی اور غفلت نہ کریں، نمازوں کو کنٹینیو رکھیں۔ اسی طرح نفل نماز آپ رمضان مبارک کے اندر تراویح پڑھتے رہے، رات کے قیام کرتے رہے، اس کو جاری رکھیں۔ چاہے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے 4 فرض اور اس کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کے لیے آپ کے پاس پوری رات کا وقت ہے، طلوع فجر تک آپ اس دوران میں کم از کم 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھیں۔ وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے نماز نفل کا۔ رات کی جو نفل نماز ہے پوری رات اس کا ٹائم ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صبح اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے۔ تو اس کا تسلسل بھی جاری رکھیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی ایک سنت ہے رات کو نفل نماز ادا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم یہ قیام رات کا جو قیام ہے، رات کے نفل نماز ضرور پڑھتے رہنا، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو صالحین تھے یہ ان کی عادت بھی تھی۔ اور اس کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور انسان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند کرتا ہے۔ اسی طرح نفلی عبادات کے اندر آپ نے ابھی فرضی روزے رکھے، رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، فریضہ اسلام کو آپ نے پورا کیا، اور فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ نمازوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہتی ہے نفلی نمازوں کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے اس کمی کوتاہی کو پورا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح فرضی روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی، اور ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی، ان کوتاہیوں کا ازالہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ ہم نفلی روزے بھی رکھیں، اور ان نفلی روزوں میں سے ایک جو نفلی روزہ ہے وہ 6 نفلی روزے ہیں شوال کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر كصوم الدهر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں، فوراً بعد رکھنا چاہتے ہیں اگر کل سے سٹارٹ کر کے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کچھ دن ریسٹ کرنے کے بعد آپ اگر 6 دن کے روزے رکھیں اس مہینے کے درمیان میں، اس مہینے کے آخر میں، المہینے کے شوال کے اندر 6 روزے رکھیں، ضروری نہیں کہ اکٹھے رکھیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہ نفلی عبادت جو ہے اس کو بھی آپ اگنور نہ کریں، اور نفلی روزے ضرور رکھیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عبادت جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا ایک مشن ہے جو کہ زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہنا چاہیے۔ زندگی کے آخری لمحے تک عبادت کو جاری رکھنا چاہیے۔ صرف رمضان مبارک کا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ پورے کے پورے 12 مہینے عبادت کے مہینے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی دن اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں۔ اور عبادت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہیں،
بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنی دکان پہ ہوں، اپنی جاب پہ ہوں، وہ اپنی کمپنی میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق وہ زندگی بسر کریں۔ اس طرح وہ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ اور موت یقیناً آنی ہے ہم میں سے ہر ایک پر، اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کسی شخص کے پاس کہ جب تک آپ کے اتنے سال پورے نہیں ہوں گے آپ کی موت نہیں آئے گی، ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں موت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے اور ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اور یہاں ایک بات کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک پینک سچویشن ہے، پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے اس ملک کے اندر بھی اور ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان ملکوں کے اندر بھی صورتحال بہت ہی مخدوش چل رہی ہے اور سیکورٹی کے مسائل ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ گورنمنٹ کے، حکومت کے جو قوانین ہیں ہم ان کو فالو کریں، حکومت کے جو آرڈرز ہیں ہم ان کو فالو کریں اور ان کی ہدایات کے مطابق ہم یومیہ روٹین گزاریں، ہر دن اور رات کے جو معمولات ہیں وہ اسی طرح سے گزاریں جیسے کہ گورنمنٹ ہمیں ہدایات دیتی ہے، اور سیکورٹی کو یقینی بنائیں اور پھر افواہوں پہ یقین نہ کریں۔ نہ تو افواہیں جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نہ تو ان کو شیئر کریں، نہ ان پہ یقین کریں، اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی ایسی افواہ کریٹ کریں، اپنی طرف سے کوئی ایسی خبر بنائیں اور وہ جھوٹی ہو، حقیقت پر مبنی نہ ہو، اس کو آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں۔ یہ جھوٹ پھیلانے کے مترادف ہے، لہذا جھوٹ پھیلانے سے بچنا چاہیے انسان کو، اور حقیقت پر مبنی جو باتیں ہیں ہمیں صرف ان پہ یقین کرنا چاہیے، اور جو مصدقہ ذرائع ہیں ان خبروں کے ہمیں وہیں سے خبریں لینی چاہیے، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو خبر ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور اس کو پھر آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حکومت کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے اور پھر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت الحمدللہ یہاں کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ جاگ رہی ہیں، اور الحمدللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل کے بعد پھر یہاں کی حکومت اور یہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جو محنتیں ہیں اور ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، اور ان کی بدولت جو ہے وہ الحمدللہ ہم سیکیور ہیں اور ہمیں خطرات نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور تراویح بھی پڑھی، کچھ دن کا انقطاع آیا لیکن الحمدللہ ہم عبادت کرتے رہے پوری آزادی کے ساتھ، قیام اللیل بھی کرتے رہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں یہ عید کا ایک بڑا ایک فنکشن ہے، یہ ایک بڑا موقع ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں کے اندر سیکورٹی کی جو صورتحال ہے، سچویشن وہ اس سے بھی زیادہ مخدوش ہے کہ جہاں پر لوگ اللہ کے گھروں کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے یہاں کی حکومت کے لیے، اور اسی طرح سیکورٹی فورسز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حکومت وقت کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کو صحیح اقدامات اٹھانے کی توفیق دے، اور اسی طرح سیکورٹی فورسز کے ذریعے اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ اور یہاں جتنے بھی ممالک یا جتنی بھی پاور اور جتنی بھی قوتیں اس وقت اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں اپنی منافقت کے ذریعے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام کی تمام پاور
اور ان تمام کی تمام طاقتوں کو اللہ رب العزت نیست و نابود فرمائے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ملک کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح باقی تمام اسلامی ممالک، تمام بلاد اسلامیہ کے جو باسی ہیں، جو بھی مسلمان بھائی بہنیں ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں پر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی لسٹ کے اندر لکھ دے جن کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، روزگار کی پریشانیاں ہیں یا بیمار ہونے کی وجہ سے جو بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو اللہ رب العزت مکمل شفا نصیب فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ رب العزت وافر مقدار میں بابرکت رزق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ رب العزت ہمیں آئندہ کے لیے اپنے سیدھے راستے پر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت دین اور دنیا کی تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ ہوگا، جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ روٹین کے مطابق ہوگا، انشاءاللہ میرا یہاں پر خطبہ جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔